کم تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ موسم بے جان ہو رہا تھا، ہوا بے حد سرد ہو رہی تھی، اس دفعہ سردی بھی کڑاکے کی پڑ رہی تھی۔ سورج تو گویا نکلنا ہی بھول گیا تھا، ہر وقت بادل زمین کو چھونے کے چکر میں نیچے نیچے آئے رہتے۔ مونگ پھلیاں، اخروٹ، ڈرائی فروٹ کھا کھا کر منہ تھک گئے تھے۔ سویٹر، اونی کوٹ، شنیل کی کوٹ، گرم شالیں خوب استعمال ہو رہے تھے، مگر اس کی نہ تو سردی کا احساس تھا، نہ برفیلی ہواؤں کا، نہ اس نے سویٹر پہننے کی زحمت کی اور نہ شال اوڑھنے کی۔ وہ سب لوگ کوئٹہ عبید کی شادی میں آئے ہوئے تھے۔ چونکہ وہ ننیال سے قریب تھی، باوجود یہ کہ ددیال میں رہتی تھی، ابو نے بھیج دیا تھا کہ کچھ اس کا ذہن بدلے۔ ماحول کی تبدیلی میں انسان کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اس کے دل کے جذبات، احساسات، امنگیں شاید ختم ہو چکی تھی، جو اس پر ماحول کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ محفل جو آج بھی ہے، اس محفل میں ہے کوئی ہمسا۔ رحمہ لہک لہک کر ڈول پیٹتے گا رہی تھی۔ شاہ شرارت سے عینس کے سامنے آ بیٹھا، دھڑدھڑاتے استحقاق سے۔ رحمہ کے گال گلاب ہو گئے، آنکھوں میں چمک بڑھی تو رخساروں کے ڈمپل بھی نمایاں ہونے لگے۔ آواز رک سی گئی۔ ہمسا تو سامنے آئے، گاؤ گانا۔ چپ کیوں ہو گئی؟ وہ پھیلی ہے چہرہ رکھ کر اسے جذب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شرمیلی مسکراہٹ رحمہ پر گھبراہٹ طاری کر رہی تھی۔ شائزہ نے توجہ ہٹا لی، مگر ذہن بہک رہا تھا۔ تمہاری آواز بہت اچھی ہے۔ ہوا کے دوش پر سرگوشی لہرائی۔ ارے! پرجوش آواز پر سر گھمایا اور مسکرا دی۔ اسفند بھائی نے کشن شاویز پر پھینکا، دوسرا اٹھا لیا۔ یہاں تو نقص امن کا خطرہ ہے، تو ماحول خراب کر ہے، ابھی بلاتا ہوں مما کو۔ ارے اسفند بھائی، منگیتر ہے میری، پلیز۔ اچھا، شرارت سے نظریں گھمائی۔ کون؟ یہ بے ساختہ پلٹا، مگر رحمہ غائب تھی۔ سر گھچا کے انہیں دیکھا۔ شائزہ کی آنکھیں جلنے لگیں، کچھ بھی ذہن سے محو نہیں ہو رہا تھا۔ منتظر ماحول، لمحے، رنگ۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ کوئٹہ کی یک برفیلی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ چاروں لڑکیاں شاید بڑے ابا کے کمرے میں جمع تھیں اور ان سے کہیں گھومنے کی ضد ہو رہی تھی۔ اس کے قدم ٹیرس پر رکے، سامنے اندھیرا تھا، نیچے لان میں لائٹ جل رہی تھی۔ آدم نہ آدم زاد، ہر چیز پر برف کی یا قہر کی چادر تھی۔ ایسا اندھیرا، ایسی برف، ایسا جمود تو اس کی زندگی پر بھی چھا گیا تھا۔ صرف 2 سال میں اس کے وجود میں درد کی لہر اٹھی۔ کیا 2 سال کسی زندگی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں؟ ارے شائزہ، شائزہ! عبید بھائی کی آواز آئی۔ بے ساختہ پلٹ کر ان کی جانب بڑھی، لیونگ روم میں آ گئی۔ یہ تم اکیلے اکیلے کیا انجوائے کرتی ہو؟ سب کے درمیان بیٹھا کرو نا۔ جب سے تم آئی ہو، تم نے ایک گانا نہیں سنایا۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ گانا؟ پھیکی سی مسکراہٹ نے اس کی ہونٹوں کو چھو لیا۔ ہر کام دل سے اچھا لگتا ہے عبید بھائی، اور میرا دل؟ اس کی آنکھوں میں حزن کے ہلکورے لگے۔ دل تو ہماری دسرس میں ہمارے پاس ہوتا ہے بچے، کیا ہم اسے سمجھا نہیں سکتے؟ کتنی گہری بات تھی۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا، مگر سرسری سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ آتش دان کی آگ درست کر رہے تھے۔ بھائی، ہم نے تمہاری شادی کتنی انجوائے کی تھی، کیا ہمارا حق نہیں کہ ہماری شادی پر بھی ہلا گلا ہو؟ گلا امیز نگاہوں سے اسے دیکھا، وہ خوب زدہ ہو گئی۔ واقعی سر جھکا کر اپنی ہتھیلی کو ملال سے دیکھا۔ وہ یہاں شام غم بنانے آئی تھی نا، شام غریبہ۔ دکھ اس کا تھا، رنج و ملال میں اس کی ذات ڈوبی تھی۔ دوسروں کو اس سے کیا، وہ کس برزخ سے گزر کر آئی ہے، کیسی سزا بھگتی یا نہ کردہ گناہ کی۔ ہماری زندگی کا آج ہمارے لیے بہت اہم ہے شائزہ، یہ گزر گیا تو پھر نہیں آئے گا۔ کل کو بھلا ہم آج کو یادگار نہ کر لیں، کل کو لوگ آج کے منتظر میں دیکھتے ہیں عبید بھائی، تو میں کیا کروں؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، کچھ بھولتا ہی نہیں تھا۔ گھٹنوں پر ٹھوری ٹکا کر آتش دان کی آگ کو دیکھا۔ ایک آگ ہر لمحہ اس کے اندر بھی جلتی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ تو اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف بھی نہیں پہنچاتی، مگر دھیرے سے نگاہ اٹھائی۔ عبید بھائی اس کی جانب متوجہ تھے، بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، ہمیں ہر طرح کے رنج و الم، خوشی و غم دیکھنے پڑتے ہیں۔ زندگی کے دونوں رخوں پر ہمارا حق ہے، اگر ہم پہلو تہی برتیں گے تو راہ فرار ممکن نہیں۔ کسی کو غم زیادہ مل جاتے ہیں، کسی کو کم۔ منتوں کے فرق سے کم و بیش آزمائش سبب کی ہوتی ہے، بس انسان ثابت قدم رہے تو سارے راستے ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیا میری مثال سامنے نہیں ہے؟ میری تیسری شادی ہے، کیا میں خود کو منحوس کہنا شروع کر دوں یا بدقسمت سمجھوں؟ دھیمے دھیمے لہجے میں کہتے وہ مضبوط نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اس کا کتھارسس کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی جو الم میں ڈوب گئی؟ اس آزمائشی سار سے وہ نکل نہ پا رہی تھی، کچھ لوگوں نے نکلنے ہی نہ دیا، اور اتنی پیاری ذہین لڑکی پر زندگی تنگ ہو جائے، وہ بعد یہ نہیں چاہتے تھے۔ میری تعلیم، میرا شعور، مذہبی آگاہی مجھے توازن میں رکھتی ہے، میں کیوں ایسا کروں؟ کیا میری زندگی سے تم نے کچھ نہیں سیکھا؟ اگر نہیں سیکھا تو سیکھو۔ زندگی کے بعض فیصلے ہم اپنے ارد گرد سے کچھ دیکھ کر کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کی مشکلوں کو سمجھنے، الجھنوں کو سلجھانے کے لیے سیاق و سباق ہم اپنے ماحول میں سے لے سکتے ہیں شائزے، بشرطے ہم سمجھنا چاہیں۔ میں بھی زندگی سے روٹ کر جذبوں سے ٹوٹ گیا تھا جب لیلا میری زندگی سے نکل گئی تھی، مگر میں نے خدا کی رضا جانا اور اس کی موت کو قبول کر لیا۔ دوسری شادی کیسے ناکام ہوئی؟ کیا میں مر جاتا؟ صرف عورتیں ہی نہیں، مرد بھی بدقسمت، بدنصیب ہوتے ہیں شائزے۔ ہمیں اپنے اعتقاد اور یقین کو مضبوط رکھنا چاہیے کہ وہی تو ہے جو نظام چلا رہا ہے۔ کیوں؟
دم بخود بیٹھی شائزے کو دیکھا، مبہم سے انداز میں مسکرائے۔ کل تمہاری بھابھی آ جائے گی، آج میری آزادی کا آخری دن ہے، ہو سکتا ہے پھر ہم اس طرح نہ بیٹھ سکیں۔ شرارتی سا انداز تھا، اب وہ کارپٹ پر انگلی سے ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ عبید تعصب سے دیکھ رہے تھے۔ شائزے دھیرے سے پکارا، کیا زندگی ختم ہو گئی ہے؟ تم سے منسلک لوگ روٹ گئے ہیں یا تم نے اپنے پیاروں کو مار دیا ہے؟ اس کے آنسو رخساروں پر گر رہے تھے۔ ایک شخص کی سزا سب کو کیوں؟ یا پھر زندگی پر سے اعتبار ختم ہو گیا ہے؟ وہ دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھے اور کس کے قریب آ کر بیٹھے۔ دیکھو بچے، ہماری زندگی ہماری ہے، خدا کا تحفہ ہے، ابھی زندگی سے حسن ختم نہیں ہوا، ابھی خواہشات لب دم نہیں، ابھی سانسوں کی ڈور سلامت ہے۔ دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، تحفظ، محبت، احساس، یقین بن کر اس کے وجود میں سرایت کر کے، اس مضبوطی کے سے ضرورت تھی جو اسے مل نہیں رہی تھی۔ جانے والے دنوں کو یاد کرنا لاحاصل ہے، ان کی فکر میں ڈوبنا یعنی ہم بے معنی زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ اس کے آنسو خشک ہو گئے، مسکرانے کو تھی کہ چونک کر پلٹی۔ آتش دان میٹنگ ختم ہو گئی ہو تو آ جائیں۔ اسفند، غزالہ، رحمہ، توقیر وغیرہ دروازے پر تھے۔ آف کورس، عبید ہنسے، آپ کو کون منع کر سکتا ہے؟ ان کے چہرے پر کتنی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ شائزہ نے رشک سے دیکھا، کتنی مختلف زندگی تھی ان کی اور کتنا مختلف سٹائل۔ چند لمحوں میں اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اسفند، توقیر ان کی گرد جم بیٹھ گئے، رحمہ اور غزالہ آتش دان کے قریب۔ کتنا مزہ آتا ہے نا آتش دان کے قریب بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے۔ رحمہ کے اندر اشتیاق تھا، بالکل نیچرل سا۔ غزالہ، مجھے تو یہ سردیاں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ کیوں توقیر؟ مجھے تو لگتی ہی اچھی ہیں۔ غزالہ توقیر کو دیکھ کر مسکرائی۔ دونوں کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، ہنی مون اور شادی ایک ساتھ منانے آئے تھے، لمحہ لمحہ سے محض اٹھانے۔ ویسے عبید بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ حماد اپنے مگ تھامے آ گیا۔ یار سب کے لیے لے آتے کافی۔ عبید مسکرایا، شکریہ، میں نے خود کوشش کیا، آپ کی خاندانی ملازمہ تو کچن میں گھسنے نہیں دیتی، گھس جاؤ تو کہوا کہوا کہنے لگ جاتی ہے۔ کہوا پی پی کر منہ ہی کہوا ہو گیا۔ وہ ان سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اگلی دفعہ میں اپنی فیملی ساتھ لے کر آؤں گا، ہر دم چائے تیار سب کے لیے۔ توقیر نے ٹکرا جوڑا، تم کچھ پوچھ رہے تھے عبید بھائی سے؟ رحمہ نے یاد دلایا اور لکڑی سے آتش دان کے انگاروں کو اوپر نیچے کرنے لگی۔ ہاں، میں پوچھ رہا تھا کیسا لگ رہا ہے اسلام کی تیسری شرط پوری کرتے ہوئے۔ ہاں ہاں ہاں، ان کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ آرام سے بھائی، خدا نخواستہ میں نے چوتھی کا نام نہیں لیا، کیا مذائقہ ہے؟ وہ حیران ہوا۔ اعتقاد، یقین مومن کی پہچان ہے، جو ہوگا بدلا نہیں جا سکتا، قسمت کا لکھا سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ شائزے نے اپنے اندر کی ایک نئی زندگی کو ابھرتے محسوس کیا۔ مجھے ثابت قدم پاؤ گے؟ شرارت سے ہنسے، سب کھانس کر رہ گئے۔ دیکھ لو کتنے ثابت قدم اور مستقل مزاج ہیں۔ توقیر نے شرارت سے غزالہ کو دیکھا۔ جی یہ بھی دیکھیے جناب، دو منکوحات کی قبروں پر کھڑے ہیں، غزالہ بھی ایک تھی اپنے نام کی، دوسری شک پوری کرنے کے لیے ایک قبر تو کھودنی پڑے گی۔ لا حول ولا قوت۔ غزالہ، توقیر کو غصہ آ گیا، بڑی عجیب بات ہے غزالہ، اچھی بات منہ سے نکالتے ہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے، ہر لمحے اچھے جملے منہ سے نکالنے چاہیے۔ شوہر کو خوش کرنا بیوی کا حق ہے۔ غزالہ شرارت سے ہنسی، مگر توقیر کا موڈ خراب ہو گیا۔ عبید بھائی آزادی کا آخری دن بھرپور طریقے سے منائے، حماد باز نہیں آیا تھا، کیسے لمحہ بھر کو سوچا، یہ آپ کو شائزہ اسلام بتائیں گی؟ وہ ہونٹ دبا کر ہنسا، کیوں شائزہ اسلام؟ ہاں، وہ گہری سوچ میں غلطہ تھی، ہڑبڑا گئی۔ کیا؟ یہ حماد پوچھ رہا ہے کہ عبید بھائی کو آزادی کا آخری دن کیسے منانا چاہیے، کل ان کی شادی ہے نا۔ رحمہ نے پوری طرح سے مشکل آسان کر دی، میں سب کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ یکدم اٹھنے لگی، میرے لیے زحمت مت کیجیے گا خاتون، میں پی چکا ہوں۔ جی۔ وہ باہر نکل کے سب یکدم خاموش ہو گئے۔ لگتا ہی نہیں یہ چنچل شریر شائزہ ہے، انکل اسلام نے بہت زیادتی کی ہے اس کے ساتھ۔ عبید کو بہت دکھ ہوا تھا، یہ ساری گیم سکندر نے کھیلی اپنے مفاد کے لیے، مجھے تو سخت برا لگتا ہے، دفعہ ہو گیا، اپنے الو سیدھا کر کے ساری عمر کے لیے اس سے گہن لگا لیا۔ غزالہ بھی افسردہ ہوگی، جو ہو گیا سو ہو گیا، ہمیں اسے زندگی کی جانب واپس لانا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی تمام خوشیوں کو حرف آخر سمجھ چکی ہے۔ عبید نے سب کی طرف دیکھا، بہت لمبی ہے زندگی، یوں ہی نہیں گزر سکتی، ابھی تو سال ہوا ہے اس حادثے کو، آہستہ آہستہ بھول جائے گی۔ عبید کا لہجہ کچھ سوچتا ہوا گیا۔ اسفن کشن میں ہوا میں اچھال کر کیچ کرنے لگا، رحمہ آتش دان میں آگ تیز کرنے لگی، حماد چائے کے مگ پر انگلی پھیرنے لگا۔ اس کا ذہن بہت گہری سوچ میں گم ہونے لگا تھا کہ اسفن نے کشن اس کی جانب اچھالا، وہ ہڑبڑا گیا۔ کچھ ارشاد فرما رہے تھے آپ؟ اسفن نے سے پوچھا۔ ہاں، خود کو سنبھالا تو پھر کیا طے ہوا؟ پل میں وہ ماحول میں واپس آ گیا تھا، رگوں کو منجمد کر دینے والی سردی تھی، برف باری الگ، مگر شادی عبید بھائی کی تھی، سب کا جوش و خروش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، مگر وہ سب سے الگ تھلگ نانا ابا کی سٹی میں گھسی، بانو قدسیہ کے راجہ گد میں گم تھی، گھر میں دلہن آ چکی تھی، رسمیں ہو رہی تھی، شور شرابہ، ہنگامہ۔ آج تو نانا ابو بھی پوتے کی شادی کی خوشیاں یا ہال یا ہنگامہ اس کے باوجود منا رہے تھے، اسے آنسوں میں بھگو رہا تھا۔ مصروفیات یا یاد ماضی سے بہتر تھی، کل ہی تو عبید بھائی نے کہا تھا ماضی ہمیں کیا دیتا ہے اور تلخ ماضی دے بھی کیا سکتا ہے، پھر یاد کرنے سے کیا فائدہ؟ میڈم، دیر سے دروازہ بجا اور رحمہ اندر تھا۔
حماد آپ یہاں کے لیے وہاں سب؟ ہاں دراصل میرے سر میں درد تھا، آپ کو امی جان بلا رہی ہیں۔ بغور اس کا جائزہ لیا کہاں ہے وہ؟ جہاں سب، میں آ رہی ہوں، اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا اور کتاب کے بعد الٹنے لگی۔ سیاہ گنہری پلکیں سفید رخساروں پر جھک گئی تھی، انداز میں لاتعلقی تھی۔ حماد کی نگاہ سبھی چہرے پر ٹھہر گئی۔ حماد حماد باہر سے امی نے پکارا تھا، وہ ہڑبڑا کر پلٹا تھا۔ تیزی سے شائزہ نے رخ موڑ کر دیکھا تھا، اتنا عجلت بھرا انداز اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ جب تم نے اتنا آدم بزار الگ تھلگ پریشان حال رہنا تھا تو ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹیرس پر بالکونی کے ساتھ لگی وہ باہر کے منظروں میں بالکل گم تھی۔ اونچے اونچے لمبے چنار اور سرو کے درخت، دائیں جانب سیب اور خوبانیوں کے درخت کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ جانے کب رحمہ اس کے پہلو میں آ کر کھڑی ہوئی، جانے کتنے گرم کپڑوں میں سمائی وہ بھالو لگ رہی تھی۔ تبدیلی آب و ہوا، تبدیلی ماحول، تبدیلی حالات۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا نا، تو یہ اداسی کو ترسی کا چولا بھی ادھر ہی اتار کر آنا تھا نا۔ یہ وہ دھیرے سے ہنسی، یہ تو اب زندگی کا حصہ بن گیا۔ مجھ سے پہلے میری کہانی دشتے حیات پہنچے گی کہ لوگ خود بخود راستوں سے ہٹ جائیں گے۔ تم؟ رحمہ ریلنگ سے ٹیک لگا کر اس کی جانب کھوئی۔ رحمہ ریلنگ کی یک سطح کو ناخن سے کروچتے ہوئے پوچھا، ابو کا فون آیا؟ چچا جان کا؟ ہاں نہیں مگر ان کا فون آئے گا کیوں؟ ہماری فلائٹ ہے، 16 دن کا ٹرپ ختم، شادی ختم، واپسی ہے۔ میں تو تھک گئی ہوں یہاں کی سردی سہ کر۔ اس نے ہاتھ مسلے، میں نے واپس نہیں جانا، اس نے انکشاف کیا۔ کیا؟ رحمہ اچھل پڑی۔ یہاں میرا دل لگ گیا، ہو سکتا ہے میں یہاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں یا پھر کسی اسکول میں جاب کر لوں۔ اس کی نگاہیں غیر مرئی نقطے پر مرتکز تھیں۔ شکر ہے تم اپنے کھول سے تو باہر نکلی، مگر یہی سب کچھ تو ہم وہاں کراچی میں اپنے لوگوں کے درمیان بھی کر سکتی ہو۔ اپنے؟ اس کی آنکھوں کی سطح نم ہوئی۔ معلوم نہیں کون ہے میرے اپنے؟ شائزہ، رحمہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چھوا۔ میں، بھائی، ابو، امی، ہم سب تمہارے ہیں، وہاں کے بغیر تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا، سب ختم۔ شائزے تم وہ سب بھول کیوں نہیں جاتی؟ زندگی تم پر مہربان ہے، بس پلیز مجھے زندگی کی مہربانیاں مت بتاؤ۔ اب میں نحس ہوں، سبز قدم ہوں، اب میں حقیقت پسند ہوں، خواب نہیں دیکھتی۔ تم ابو سے کہہ دینا، تم خود کہہ دینا، بلکہ فون کر کے پیغام دے بھی دو۔ لب بھینج کر اسے دیکھا، شدت سردی سے اس کے ناک سرخ ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ باندھے، کہہ دوں گی۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو یہاں کا ماحول تمہارے لیے سازگار ہوگا؟ لڑکے تو یہاں پر بھی ہیں، حماد، فرید اور اسود اور رحیم۔ یہاں سے اسپتال قریب ہے، یہاں نانا ابو کی کمپنی ملے گی، انہیں میری ضرورت ہے۔ چند دنوں میں وہ مجھ سے کتنے فرینک ہو گئے ہیں۔ کب تک؟ شائزہ نے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ جب تک مجھے منزل نہیں مل جاتی۔ تمہاری منزل کیا ہے؟ میری منزل؟ اس کی آنکھوں میں خواب جلنے لگے، رحمہ کی آنکھوں میں دھواں سا بھرنے لگا۔ عبید بھائی کہتے ہیں تم ان سے اپنی ہو، وہ ٹھیک کہتے ہوں گے، مگر تم کیا کہتی ہو اپنے بارے میں؟ میں نے کچھ سوچا نہیں، اب میں نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے اپنے بارے میں۔ تم خود سوچنا ہوگا۔ میں نانا ابو سے بات کروں گی یہاں رہنے کے لیے۔ مجھے لگتا ہے تم ہمیں اپنی زندگی سے الگ کر رہی ہو یا الگ سمجھتی ہو۔ رحمہ، شائزہ نے دھیرے سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، بس اب میں الگ رہ کر اپنی زندگی بنانا چاہتی ہوں۔ میں پکاؤ مال نہیں ہوں، پہلے سکندر بھائی، پھر ابو، اس کے بعد شرجیل۔ سکندر بھائی اور چچا جان نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر ایاز وقاص کو تم مردہ الزام نہیں ٹھہرا سکتی۔ ان کے ساتھ تم زندگی کو اثر نو شروع کر سکتی ہو۔ رحمہ نے کہا۔ نہیں، شائزہ نے سختی سے انکار کرتے ہوئے بازو ہٹا لیا۔ کتے نہیں، اس نے منہ پھیر لیا۔ رحمہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ خواتین، اگر گفت و شنید ختم ہو گئی ہو تو تشریف لے آئیں۔ غزالہ سیڑھیوں پر پکار رہی تھی۔ یہ مسز کیا بن گئی ہیں کہ سب کو خواتین ہی سمجھتی ہیں؟ ہم نازک سی لڑکیاں۔ رحمہ نے شرارت سے اس کے پھیلتے وجود کو دیکھا، جواب میں اسے گھونسا دکھا کر ہنسنے لگی۔ بابا جان کچھ عرصے کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر ایک طویل غیر میعادی مدت تک مشکل ہوگا۔ فیروز سرحدی نے اپنی بات ابھی مکمل کی ہی تھی کہ ان کی منجلی بہت تیکھے چتون کے ساتھ شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، کیوں بابا جان؟ ایک جوان جہان لڑکی کا یوں اس طرح سے یہاں آ کر رہنا مجھے تو مناسب نہیں لگ رہا۔ آخر اس لڑکے گھر میں جوان لڑکے ہیں۔ ویسے مجھے یاور کی یہ بات سمجھ نہیں آئی، جب بیٹی کے نصیب پھوڑ دیا تو یہاں کس لیے بھیج دیا؟ دوسری بہو بھی کم نہ تھی۔ شائزہ کو کسی نے نہیں بھیجا، میں خود اسے یہاں روکنا چاہتا ہوں اپنے لیے، اور میری وجہ سے اگر اس کا مستقبل سنور جاتا ہے تو کیا برا ہے؟ ویسے بھی اس حادثے نے اسے میری طرح توڑ دیا ہے۔ انہوں نے سخت لہجہ اختیار کیا۔ فیروز سرحدی ہر حال میں اسے رکھنا چاہتے تھے، اور بہوؤں کی تنک مزاجی سے واقف بھی تھے، مگر مرنے والی بھی تو ان کی بیٹی ان کا خون تھی، اس لیے کے لیے تو وہ کچھ بھی نہ کر سکے تھے۔ چھوٹی عمر میں شادی ہوگی، کالج سے نکلی، سسرال سے ادھاری، سسرال اتنا دور کہ کبھی کبھار کا آنا ہوتا، پھر زندگی نے مہلت نہ دی۔ تیسرے بچے کی پیدائش پہ جب شائزہ 10 سال کی تھی، بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ سکندر شائزہ کا بڑا بھائی تو باپ کے زیر سایہ پل گیا، مگر شائزہ نے ماں کی کمی کو بہت محسوس کیا۔ دونوں تائیاں اور ایک چچی اپنے اپنے پورشن میں رہتی تھی۔ دادی کا بھی چند سالوں میں انتقال ہو گیا، پھر اپنے لیے اور گھر کے لیے یاور اسلام سے نے دوسری شادی کر لی، مگر ان کی دوسری بیگم کا رویہ شائزے کے ساتھ سخت گیر ہی رہا۔ اپنی ذات میں مگن شائزے پڑھتی رہی۔ اس دوران انہوں نے شائزے کا نکاح اپنے دوست کے بیٹے سے کر دیا۔ یہ نکاح 3 سال تک رہا۔ چوتھے سال طلاق نامہ آ گیا۔ لڑکا کہیں اور شادی کرنا چاہتا تھا، شائزے ساکھ تھی تو رہ گئی، بلا قصور بلا جواز۔ ابھی اس حادثے سے سنبھلی نہیں تھی کہ نیو یارک سے سکندر نے کال کی کہ میرا دوست پاکستان ہے شادی کے لیے، ابو آپ شائزہ کا نکاح کر دیں اس کے ساتھ۔ اصغر بہت اچھا، آپ مل کر خوش ہوں گے، یہاں بہت اچھا کاروبار ہے۔ طلاق یافتہ بیٹی دوسری بار سہاگن بن رہی تھی، یاور کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اپنی ناصرہ بھی یہی چاہتی تھی، جلد سے جلد شائزہ کو نکالے، یوں کسی چاند بٹک کے بغیر ناپسندیدہ بوجھ کے مانند اس کا وجود اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ اس کی
کی رائے اس کی مرضی پوچھی نہیں گئی. اصغر اس کا ویزا ساتھ لایا تھا, سارے کام کروا کر ساتھ ہی لے گیا. اس کی زندگی کا تلخ ترین دوراب اب شروع ہوا تھا. دوراب اسے حیرت انگیز دکھ ہوتا کہ اس کے بھائی نے اس کے لیے کیا سوچا, کیوں کیا ایسا. اصغر ہڈ حرام, سست الوجود, شکی مزاج, اذیت پسند مرد تھا. اس کا کام یہ تھا کہ نکاح کے نام پر پاکستان سے لڑکیاں لاتا, جھی بھر جاتا تو طلاق دے کر یہاں فروخت کر دیتا یا پھر ان سے بیگار لیتا. شائزہ خوبصورت بھی تھی, نازک, معصوم, کم عمر. وہ اسے یہاں لا کر دونوں ہاتھوں سے کمائی کروا کر لوٹنا چاہتا تھا. زندگی کا ایک اور تکلیف دہ سفر. اصغر جانے کے جہنم کا حساب مانگتا. سکندر یہ جگہ چھوڑ کر جانے کہاں روپوش ہو گیا تھا. ایک بار بھی اس کا سامنا نہیں ہوا تھا. جانے وہ کون سا قرض اتار کر گیا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ ایسا غلط اور گھنونا کھیل کھیل سکتے, کیونکہ اس لیے پہلے ابو اور اپنے بھائی دونوں محترم رشتے. یا اس کی ہستی اتنی ارزا تھی کہ ذرا بھی ناشان سی بنا دی گئی, کوئی پرسان حال نہ تھا. پھر شراب کے نشے میں دھت. امریکہ میں اس نے جاب کر لی تھی, مگر پارٹیوں میں شرکت کرنے سے صاف منع کر دیا. اصغر اس پر ظلم کرتا, مارتا, پیٹتا, سگریٹ سے داغتا, مگر وہ نہ مانی. وہ اسے ڈبل ڈیوٹی کروانے لگا. اس نے کر لی. گھر کی مصیبت سے چھٹکارا مل گیا. دورانِ ڈیوٹی چند گھنٹے آرام کے لیے مل جاتے, مگر اس کی حالت دگرگو ہونے لگی. بے آرامی, تکلیف, اذیت اور بڑھتی ہوئی خلش جس نے اسے سہانے رو کر دیا. ایک رات اصغر نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا. وہ رات اس پر تمام راتوں سے بھاری تھی. گدھوں, کتوں اور بھیڑیوں سے اس نے کیسے خود کو بچایا تھا, یہ اس کا خدا اور اس کا دل جانتا تھا. وہ خود جیسے بچانا چاہتا ہے بچا لیتا ہے. اس رات کے سحر نے ایک نئی شازی کو جنم دیا. اسے نئے سرے سے ہمت کی. دوبارہ دو نوکریاں کر کے پیسہ جمع کر کے پاکستان واپس آنے کے لیے ایجنسی سے مدد کی, اور وہ لٹی پٹی پاکستان پہنچ گئی. یہاں اس کو سمیٹنے والا, دکھ مارنے والا کوئی نہ تھا. وہ اپنی ذات میں گمنام سی ہونے لگی. چپ چاپ گھر کے کام کیے جاتی اور ایک کونے میں پڑی رہتی. صابری نے اسے ماسی بنا لیا. بد نصیبی نے اپنے حصار میں لے لیا. ابو نے نظر کرم کی نہیں, اور اپنے پورشن سے وہ کبھی نکلی ہی نہیں. زندگی بہت بھاری اور بوجھل ہوئی تھی اس پر. رحمہ اور غزالہ اکثر اس کے پاس آ جاتی ہیں. ان کے ساتھ شجیل بھی آنے لگا, اور پھر ایک حشر برپا ہو گیا. شجیل اسے شادی کرنا چاہتا تھا. تائمی نے طوفان کھڑا کر دیا. اس کے تانے سن کر وہ سخت رہ گئی. وہ تو خود سے بیزار تھی, کہاں کسی کا حوصلہ بڑھاتی. ابو نے اس ہنگامے پر جو کیا سو کیا. ستیلی ماں نے بھگو کر مارے. 2 سال کا عرصہ بھی یار و مددگار اس نے کس طرح گزارا, اس کا دل ہی جانتا تھا. جانے کے ان گناہوں کی سزا بھگتائی تھی. انہی دنوں اس کے ننیال میں عبید بھائی کی شادی ہوئی. غزالہ اور ہم اپنے ساتھ اسے بھی زبردستی لے آئیں. عبید بھائی سے وہ بچپن سے اٹیچ تھی. دور تھے مگر آتے جاتے رہتے تھے. اس کے لیے کتابیں اور دوسرے تحفے لاتے. عائشہ مامانی کو اس سے انس بھی تھی. وہ ان کی خاص ہدایت پر آئی تھی, اور عبید بھائی اس کے دکھوں بھرے حال سے غافل نہیں تھے. اسے سمجھا رہے تھے, اس کی ذات کا کتھارسس کر رہے تھے. واقعی زندگی منہ چھپا کر گزرتی ہے, نہ سر جھکا کر, نہ ہی ماضی کے داغوں کو حال کا رزق بنا سکتی ہے. عبید بھائی ٹھیک کہتے ہیں. زندگی کو اثر نو گزارنے کا حق سب کو ہے, اور اس نے اپنے بارے میں پہلا فیصلہ کیا. نانا ابو کو چائے دیتے, ان کے گھٹنوں پر چادر ٹھیک کرتے, ان کے گود میں سر رکھ کر یہاں رہنے کا فیصلہ, جس نے پورے گھر میں ہلچل مچا دی. مجھے تمہارے فیصلے سے خوشی ہوئی ہے شائزہ, جو کچھ میرے بس میں ہو سکا میں کروں گا. کیوں امی؟ عبید نے قریب بیٹھی ماں کو دیکھا. اور کیا, میری بیٹی ہے یہ. یاور بھائی سے تو رابعہ کے مرنے کے بعد بھی اسے مانگا تھا, مجھے دے دے, میری گود بھر جائے گا, مگر انہوں نے انکار کر دیا. دے دیتے تو آج اس کا یہ حال نہیں ہوتا. ممانی نے محبت سے اسے دیکھا اور دھیرے سے اسے سرشانے سے لگا لیا. جنہیں دل سے بیٹی مان لیا جائے, ان سے رشتے کیسے ختم ہو سکتا ہے. دور بیٹھی فاطمہ اور جمیلہ نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرایا. اس وقت بڑا پیار آ رہا ہے, چند دنوں بعد لات مار کر باہر نکالیں گی. ان ابھی کے سر کے ارادوں کی خبر نہیں, شاید ہو جائے تو ایک رات بھی برداشت نہ کریں. میں تو جلدی عمیر اور افرا سے آپ کی بات کر دوں گی. مجھے بھی حماد کے ارادے نیک نہیں لگ رہے. اکیڈمی کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں, مگر جانے کا نام نہیں لے رہا. آخری سال ہے اس کا. کل زبردستی بھیجوں گی. اگر اس نے ایسا ویسا کچھ کیا تو ٹھیک کر دوں گی. حسن, خوبصورتی, مزدوں میں سب ایک جگہ ہو گئے ہیں. ترس گئے ایسے حسن کو. کمبخت آ گئی یا نحوست پھیلانے. دونوں ممانیہ کے دل آزار جملے ان کے چہرے پر رقم تھے. شائزہ نے ایک ہی کام تو سیکھا تھا, چہرے پڑھنا. تنفر اور تیکھے مزاجوں والے حسین چہرے. میں تمہارا کچھ لگتا ہوں شاید. خفکی بھرے انداز میں فیروز سرحدی نے اپنے پیروں کے پاس کشن پر بیٹھی شائزہ کو دیکھا. اس گھر میں رہنے والے تمام افراد میرے کچھ نہ کچھ لگتے ہیں نانا ابو, اور میں سب کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں. میرے یہاں رہنے سے اگر کسی کو کوئی اعتراض یا پریشانی ہے تو میں اس کی پریشانی دور کر دیتی ہوں. نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا. میرے لیے ہاسٹل میں انتظام کرواتے, میں ابو سے کہہ دوں گی. ویسے بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کیوں اعتراض کیوں نہیں ہوگا؟ بیٹی نہیں ہو اس کی؟ بیٹی. پہلا اعتراض تو انہیں میرے یہاں رہنے پر کرنا چاہیے تھا. رحمہ وغیرہ کے ساتھ مجھے نہ دیکھ کر انہوں نے باس پرس کا ایک بھی فون نہیں کیا. اس کی آواز بھیگنے لگی. آیا تھا فون. انہوں نے نظر چرا کر اخبار اٹھا لیا. میں نے سمجھا دیا تھا. وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی جو اینک لگائے ہوئے اخبار پھیلا رہے تھے. حزن نے اسے بھگو دیا. جھوٹ. کب تک؟ کیا وہ اپنے باپ کو نہیں جانتی؟ کیوں نانا ابو اس کا مان بڑھا رہے ہیں؟ فیروز سرحدی نے چشمے کی اوٹ سے ایک نگاہ اس پر ڈالی. اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل بھرنے لگتا, مگر دل کو سنبھالا. ہاں تم نے بتایا نہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے. ایم اے اکنامکس, انگلش یا سائیکالوجی؟ سرسری سا لہجہ تھا. کچھ بھی نہیں. اس نے گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے. ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. اس عمر میں لڑکیوں کی یا تو شادی ہونی چاہیے یا پھر بہت کچھ انہیں کرنا چاہیے. تم جانتی ہو تمہاری ماں, انہوں نے اس پر نگاہ کی, کتنی مکمل ذہین, ہر فن مولا قابل تھیں تمہاری عمر میں. اگر اس کی شادی جلدی نہ ہوئی ہوتی تو کچھ بن جاتی. وہ
ڈبیٹر، شاعرہ، افسانہ نگار، کتنے گر تھے اس کے اندر، اور تم کتنے شرم کی بات ہے اس کی پاسنگ بھی نہیں ہو۔ میری امی کو ان کے مضبوط اور مکمل ماں کی قوت میسر تھی، ان کے ابو کی مکمل سپورٹ اور محبت شامل تھی، انہیں مکمل ہونا بھی چاہیے تھا۔ میرے ساتھ کیا ہے، نامکمل، اسودہ خواہشات، ادھورے لوگ، ادھورے عمل۔ اس کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ تمہارا نانا مر گیا ہے کہ اللہ نہ کرے۔ ایک بات یاد رکھو شائزے، اگر تم زندگی میں سٹینڈ لینا چاہتی ہو، کچھ بننا چاہتی ہو، تو زندگی سے نا امیدی، یاسیت، کنوتیت، پسماندگی، اداسی اور رنجیدگی کو نکال دو۔ برے دن بھولنے کے لیے ہوتے ہیں، ماضی کی اچھی باتوں سے سیکھنا چاہیے، باقی سب نکال دو ذہن سے۔ وہ ناخن سے اپنی کلائی کھروچتی نے سن رہی تھی۔ تم دکھوں کی دلدل سے نکل آئی ہو، ان لوگوں کا خیال کرو جو ابھی تک اس دلدل میں تھنسے ہوئے ہیں۔ شکر ادا کرنا چاہیے، ضروری نہیں ہے جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اسے حاصل بھی نہ کریں۔ یہی بات تو میں اس ناقص العقل لڑکی کو سمجھا رہا ہوں، مگر یہ عبید بھائی اندر آ گئے تھے، کنویں کی مینڈک بنی ہوئی ہے۔ وہ فلور کشن پر بیٹھ گئے تھے۔ زندگی کو ویسے ہی گزارو جیسے تم گزارنا چاہتی ہو۔ تم خوش قسمت ہو کہ خدا نے تمہیں ایک موقع دیا ہے، وگرنہ خوش وقتی ہر کسی پر ہر بار سایہ فگن نہیں رہتی بچے۔ عبید نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ شائزے نے دھیرے سے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ان اچھے جملوں نے اس کے وجود پر لپٹی دھند کو اتارنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ اپنے بدل جانا چاہتی تھی، اپنے لیے، صرف اپنے لیے۔ مضبوط قوت ارادی نے اس کے وجود میں سر اٹھایا۔ ایک روشن سویرا اس کے گرد پھیلنے لگا۔ حماد کو فاطمہ نے واپس بھیج دیا۔ اسے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ شائزہ نے اب اس گھر میں قیام کرنا ہے۔ وہ اس کے جانے تک رکنا چاہتا تھا، مگر ماں نے ایک نہ سنی۔ جانے کیسا خوف دامن گیر ہونے لگا تھا کہ جاتے ہی لڑکیاں بھی دیکھنا شروع کر دیں۔ اب آکن منوس سبز قدم ہمارے لیے ہی رہ گئی ہیں۔ یاور بھائی کو اب اس کا ننیال یاد آ رہا ہے۔ وہاں کسی نے نہیں پوچھا؟ فاطمہ اور جمیلہ اکثر دل کے پھپھوڑے پھوڑنے لگتی ہیں۔ بڑی بابی کو دیکھیں کیسے اس گود میں بھر لیا، تن سے بھنسی۔ عبید کی شادی کر دی تو کیا ہوا؟ رحیم ہاسٹل سے آنے والے اور عاصم ڈاکٹر بن چکے، کیا دو طلاق یافتہ کو بھوں بنائیں گی؟ ارادہ تو ان کا تو مجھے یہی لگتا ہے۔ فاطمہ کے لیے یقین تھا۔ کل بازار گئی تھی، سردیوں کے کپڑے جوتے لائیں۔ ابا جی کا ارادہ بھی یہی لگتا ہے، اور عبید کو تو بس نہیں چلتا کہ کیا کرتے۔ میں نے تو افراسیاب اور عاصم کو اچھی طرح سے سمجھا دیے۔ جمیلہ نخرے سے بولی، خبردار جو ایسا ویسا خیال بھی دل میں لائے، میری اولاد میرے کہنے میں ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے یونیورسٹی بند تھی۔ اس نے ایم اے کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ فیروز سرحدی نے اپنے برابر والا کمرہ جو کسی زمانے میں ان کی بیٹی کا تھا، رہائش کے لیے شائزہ کو دے دیا۔ جاب کا اسے تجربہ تھا، عبید سے کہہ دیا تھا کہ کسی اچھی جاب کے لیے اسے بہت جلد ممانیوں کے تیور پتہ چل گئے تھے۔ محبت یہاں بھی مفقود تھی، وہی حال تھا جو بڑی طی اور منجلی چچی کا تھا۔ انہیں بھی اس کے وجود سے خطرہ تھا۔ گاہے بگاہے اس کے سامنے اپنی اولادوں کو سنا دیتی، اور شلجیل کے معاملے میں وہ خود بھی محتاط ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اس کے دل سے شادی جیسے جذبے کا خیال نکل گیا تھا۔ زندگی کے سارے رنگ وہ دیکھ چکی تھی، اب تو صرف عمل کرنا تھا، پڑھنا تھا، اور کوئی نیک کام کرنا تھا جو زیادہ راہ بن جائے۔ اس روز نانا ابو نے آواز دے کر بلایا، شائزے تمہارا فون ہے۔ میرا فون؟ وہ بھاگی آئی۔ شاید رحمہ یا کزالہ کو خیال آ گیا تھا۔ ہیلو بیٹا، کیسی ہو؟ ابو اس کے جذبے سرد ہونے لگے۔ کیسی ہو بیٹا؟ اب آنا نہیں ہے کیا؟ کیا کروں گی آ کر؟ ابو ادھر تمہارا گھر ہے، یہاں ہم لوگ ہیں بیٹا۔ سکندر آیا، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، سخت شرمندہ ہے وہ تم سے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ صرف شرمندہ؟ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اور وہ ابو میں نے یہاں ایم اے میں ایڈمیشن لے لیا، مجھے پڑھنا ہے، میں جاب بھی کر رہی ہوں۔ نانا ابو میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ میرے لیے فکر مند نہ ہوں۔ اس نے خود کو سنبھالا، اور جاب میں اپنی خوشی اور مصروفیت کے لیے کر رہی ہوں۔ اس نے انہیں اطمینان دلایا، میں آؤں گا تمہیں لینے، شادی کرنی ہے تمہاری فضول کی مصروفیات، پلیز ابو مجھے سکون چاہیے، مجھے پڑھنے دے، آئیے گا مت، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، خدا حافظ۔ اس نے آہستہ سے ریسیور رکھ دیا اور وہیں فلور کشن پر ڈھہ گئی۔ کیا کہہ رہا تھا یاور؟ فیروز سرحدی بغور اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس نے گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ شائزے کسی بھی بات سے پریشانی فکر مند مت ہونا، تم یہاں ہو، محفوظ ہو، تمہارے لیے جو بہتر ہوگا وہ اب میں کروں گا بچے۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میری بے خبری میں ہوا، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نانا ابو، اس نے سر اٹھایا، آنکھیں برس رہی تھی، مجھے کہیں نہیں جانا، انہیں منع کرتے، میں بیٹی ہوں ان کی، بکاؤ مالنی۔ اس کے آنسو بہہ نکلے، کتنی بار میرا سودا کریں گے، کتنی بار اپنے وفات کے لیے مجھے بیچیں گے۔ اس نے اپنے ہاتھ چھوڑ دیا، اب بس کریں، خدا کے لیے بس کریں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فیروز سرحدی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، بس بچے میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں، اب ہوگا جو تم چاہو گے، آزادی سے پڑھو لکھو، اپنے مستقبل بناؤ، ہر فکر سے آزاد ہو کر۔ انہوں نے تسلی و تشویق کے پاہے اس کے دل پر رکھے، اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو قرار آتا گیا۔ فیروز سرحدی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، بس بچے میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، اب ہوگا وہ جو تم چاہو گی، آزادی سے پڑھو لکھو، اپنا مستقبل بناؤ، ہر فکر سے آزاد ہو کر۔ انہوں نے تسلی و تشویق کے پاہے اس کے دل پر رکھے، اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو قرار آتا گیا۔ اس کی مصروفیات کے خیال سے عبید نے دادا کے مشورے سے اسے واکنگ ڈسٹینس کے فاصلے پر اسکول میں جاب دلا دی۔ بچوں کو پڑھانے میں اس کا دل لگ گیا۔ فیروز سرحدی نے یاور کو فون کر کے صاف منع کر دیا، شائزے ذہنی طور پر اپسیٹ ہے، ابھی اس کے بارے میں کچھ ایسا مت سوچیں، آئندہ کچھ سالوں تک
کیا آئندہ کچھ سالوں تک اس کی شادی کی عمر رہے گی؟ ہاں رہے گی، مگر تم فکر مند مت ہو، اب میں اس کے لیے سوچوں گا۔ واسق اچھا لڑکا ہے، میرے بزنس پارٹنر کا بیٹا، آپ کو مل کر خوشی ہوگی۔ آپ آئیے کیسے لے کر؟ وہ اپنا کہہ رہے تھے۔ یاور بیٹی ہے تمہاری، اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال مت کرو، مر جائے گی وہ ظلم سہ کے، کچھ احساس کرو اس کا۔ میری بیٹی ہے وہ، کیا میں اس کے لیے برا سوچوں گا؟ آپ اسے لے کر آئیے۔ نہیں، اب میں تمہیں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنے دوں گا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، جو کچھ اس کے نصیب کا ہے اسے ملے گا۔ میں اس کا باپ ہوں آخر، ایسا باپ جس سے اپنا فرض کو نہیں پہچانا۔ بہت افسوس ہے مجھے تم پر، اس کے بارے میں تم نے ہمیشہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ اتنی پیاری بچی ہے وہ، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں خود کے لیے اس کے لیے رشتہ دیکھ رہا ہوں، ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بات طے کر چکا ہوں۔ تم کچھ بھی کرو، میرا اسے بھیجنے کا ارادہ نہیں ہے، بے شک خود آ جاؤ۔ خدا حافظ۔ انہوں نے فون رکھ دیا۔ کتنا سنگدل شخص ہے، فیروز سرحدی نے سر گھمایا۔ دروازے کی چوکھٹ سے لگی شائزہ سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ نانا ابو، شدت سب سے اس نے ہونٹ کاٹا۔ ادھر آؤ، تم فکر مت کرو اور سکون سے رہو۔ قریب آ کر فلور کشن پر گر گئی، توجہ سے اسے دیکھ کر وہ چونکے، اس کا وجود کپ کپا رہا تھا، رنگت پیلی پڑ گئی تھی، کچھ غیر معمولی تھا۔ دوسرے لمحے ایک بار پھر چونکے، اس کا رخسار سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے اندرونی ہیجان کو برداشت کر رہی تھی۔ شائزے، وہ سکتے میں آ گئے کیا؟ مجھے جانے دینا نا ابو، میرے ٹکٹ منگوا دیں۔ کیا ہوا؟ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اس نے ان کی گفتگو سن لی ہے، مگر اس کے ساتھ تو کچھ اور ہوا ہے۔ دکھ ہوں چاہے سکھ، دونوں باپ کے گھر میں ہی مجھے سہنے چاہیے۔ میرا یہاں کیا ہے؟ اتنے سال بعد میں کسی تحفظ کے لیے آئی ہوں، میرا تو سب کچھ لٹ چکا ہے۔ آنسو رخساروں پر گر رہے تھے شائزے، اور اٹھ کر اس کے قریب ہے۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا؟ اس نے گھٹنوں پر سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہاں، اب رو کر معصوم بنو، بتا کیوں نہیں رہی نانا کو اپنے کرتوت؟ چند لمحوں بعد فاطمہ اندر آ گئی۔ آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے کہ اس کو یہاں رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، جوان لڑکوں کا گھر ہے، دانا ڈالتی پھری ہے لڑکوں کو۔ فاطمہ اندرونی تنفر سے منہ پھاڑ کر بول رہی تھی۔ یا اللہ! فیروز سرحدی کانپ گئی، شائزے کو چکنیاں تیز ہونے لگی۔ بہو، مجھے کچھ کہنے سے پہلے لگام ڈالیں اپنی زبان کو، باپ نے تو پیچھا چھڑا کر ادھر بھیج دیا۔ کیا میرے بچے کے لیے طلاقن نہیں رہے گی؟ یا ممانی؟ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو عبید بھائی کے لیے کھڑی تھی کہ کتابیں ان کو دے دوں، لائبریری کو واپس کر دیں۔ عمار بھائی پہلے آگے کہنے لگے، چلو میرے ساتھ، اپنی مرضی سے لائبریری سے کتابیں لے آنا۔ پیچھے سے ممانی آئیں، پوچھ لیں عمار بھائی سے۔ فاطمہ، انہوں نے ملال سے بہو کو دیکھا۔ عمار شائزہ سے 5 سال چھوٹا ہے، کچھ خیال کرو۔ وہ ایک دم سے گڑبڑا گئی۔ ایک خیال تم لوگ دل سے نکال دو، اس کی شادی میں کروں گا، اپنی مرضی سے کروں گا، اس خاندان میں کروں گا، مگر وہ تمہارے یا جمیلہ کے بچے نہیں ہوں گے۔ اس معصوم پر زندگی تنگ مت کرو۔ دھیرے سے سکتی بھی شائزہ کو اپنے ساتھ لگا لیے۔ یہ پہلے زندگی اور حالات کی ستائی بھی ہے، اسے اور ستم رسیدہ مت کرو۔ انہوں نے کینہ توز نظروں سے شائزے کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ تبھی عبید بھائی اور عائشہ ممانی اندر آ گئے۔ بس کر بچے بس، زندگی کے اندراسوں سے تمہیں بہت صبر و استقامت کے ساتھ گزرنا ہے۔ تمہارے باپ نے جلد بازی میں تمہارے لیے گڑھے کھود دیے ہیں، اب تم نے سنبھل کر گزرنا ہے۔ دھیرے سے اسے دبکا، خود ان کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھی۔ عائشہ آگے بڑھی اور شائزے کو سمیٹ لیا۔ عبید بھائی ملال سے اسے دیکھ رہے تھے، کاش ان کے اختیار میں کچھ ہوتا، اس معصوم کے ساتھ دکھ سمیٹ لیتے، ان سے محبت ہمدردی سلوک کو۔ اب تو آکاشا بھی شک کی نظر سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ دھیرے سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ باہر دیکھنے لگی۔ بند شیشوں کے باہر گہری دھند اور ٹھنڈک تھی۔ رات اس کی یہ بات انہیں اچھی نہیں لگی تھی۔ آپ شائزہ کا اتنا دھیان خیال رکھتے ہیں، بہت فکر مند ہے اس کے لیے، تو آپ نے اسے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ تو انہیں اپنی بہنوں کی طرح عزیز تھی، ان کی کوئی بہن ہی نہیں تھی، اور کیا کسی سے محبت صرف شادی کے زمرے میں آتی ہے؟ کاش دکھ ان کے اندر ہلکورے لینے لگے تھے۔ اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھو عائشہ، میں جلد سے جلد اس کی شادی کر دینا چاہتا ہوں۔ یاور مالی فوائد کے لیے دوبارہ سے اسے دوزخ میں جھونکنا چاہتا ہے۔ رات فیروز سرحدی نے اپنے کمرے میں بلا کر خاص طور پر کہا، آج اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میرا دل سخت دکھا ہے۔ کتنی معصوم سی بچی، ہنستی مسکراتی زندگی کو نظر لگ گئی ہے اس کی۔ 2 بابا جان میرے پاس عبید کے بعد رحیم اور عاصم، اب چاہے تو لمحہ بھر کو رک کر انہیں دیکھا۔ شائزے، مجھے بھی بہت عزیز ہے بابا جان، نہیں یہ سب لوگ اس کے ماضی سے واقف ہیں۔ فاطمہ اور جمیلہ اس گھر میں اس کی زندگی دوزخ کر دیں گے، میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا جان، اس کے ماضی کو چھپا کر ہم اسے خوشیاں نہیں دے سکتے، بلکہ چھپا کر تو اس کی شادی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ راز ایسے ہیں جو کبھی بھی عیاں ہو سکتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں تبھی محبت کا دکھ تھا۔ وہ بہت خاص انداز میں کچھ سوچنے لگے۔ سنو، رحیم سے پوچھنا کیا کہتا ہے، وہ مجھے یقیناً انکار نہیں کرے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ خدا تمہیں خوش رکھے عائشہ، وہ بہت بد نصیب اور دکھی ہے، ماں کے سائے سے محرومی نے اسے تنہا کر دیا، کچھ اس کی قسمت۔ ان کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ تم ایک بار رحیم سے صاف طور پر پوچھنا۔ جی، انہوں نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ نہیں، وہ تو ساکتی رہ گئی، سانس رکنے لگا۔ نہیں، تمہارے لیے بہتر فیصلہ کر رہے ہیں۔ نہیں، میں اس قابل نہیں، میں یہاں صرف محبت، تحفظ اور احساس عزت کے لیے آئی ہوں، مجھے یہاں کوئی مقام نہیں لینا، صرف چند سال چاہیے مجھے، میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں۔ اس کے بعد عائشہ نے دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد کیا کروں گی مانی؟ شائزہ نے دھیرے سے ان کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اس کے بعد زندگی گزر جائے گی، اس نے سر جھکا لیا۔ اس معاشرے میں مرد کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، اور گزارنے کی کوشش کی جائے تو یہ معاشرہ تہمت زیادہ کر دیتا ہے۔ آج ہم میں کل نہیں ہوں گے تو، اور جانتی ہوں یاور بھائی نے تمہارے لیے پھر سے رشتہ دیکھ لیا۔ کیا؟ وہ گنگ رہ گئی۔ ان کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے، بابا جان نے تمہیں بیچنے سے انکار کر دیا اور وہ غصے میں ہے، کبھی کبھی آ کر زبردستی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے تم ان کی بیٹی ہو، ہم انکار تو نہیں کر سکتے نا۔ دھیرے سے اس کا ہاتھ تھامے سے سمجھا رہی تھی۔ وہ تمہارے لیے ایک اور جہنم بنا رہے ہیں، بہتر یہ نہیں ہے کہ تم
ممانی ان کی گود میں منہ چھپا کر بے اختیار ہوتی، ان کے آنسو بھی اس کے بالوں میں گرنے لگے۔ شائزہ انہیں کتنی عزیز تھی، کوئی ان کے دل سے پوچھتا۔ ان کا پیارا بھائی اس کی ماں کی محبت میں مر گیا، اس کے حوالے سے انہیں اپنے نند اور نند کی بیٹی عزیز جان تھی۔ ان کے بھائی نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ مصطفی بھائی نے جب انہیں بتایا کہ ربیہ کے متعلق تو اس کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے، وہ ساکتی رہ گئیں۔ اپنا مستقبل، اپنی تعلیم اسی کے لیے تو مکمل کر رہے تھے۔ وہ طیارے غیر سے خوشی خوشی واپس آئے تو اس ثانیہ ہی انہوں نے دل پر لے لیا کہ وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ یہ دکھ ہی تو ان کا درد بن گیا تھا۔ کتنے سپنے دیکھ لیے تھے انہوں نے، پھر واپس پلٹ کر شادی نہ کی۔ اس دکھ نے ان کی جان لے لی۔ راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، وہ بتا دیتے تو راہ ہموار کر لیتی، مگر جو جس قسمت میں نہ ہو وہ کبھی نہیں ملتی۔ اب شائزے کو وہ خوشیاں دینا چاہتی تھی۔ شائزے کا رواں انکاری تھا، وہ منافق نہیں تھی، یہ ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے عزائم میں اب شادی جیسا فیل نہیں تھا، وہ تو اسے پڑھنا چاہتی تھی، فلاحی مرکز بنا کر دکھی انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتی تھی۔ اس کی سسکیاں نہیں تھم رہی تھی، عائشہ اسے دھیرے دھیرے دلاسا دے رہی تھی۔ کوئی باپ اتنا سخت دل ہو سکتا ہے؟ ابو میں تو آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، اور تو کوئی آپ کی بیٹی ہے ہی نہیں۔ اس کے ساتھ اتنا ظلم، ایک کے بعد ایک آتش دان کی راہ کو رہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ سکندر بھائی نے بھی کچھ بہن نہیں سمجھا۔ یہ خیال ہی اس کے لیے دکھ کا باعث تھا کہ میرے اپنے سگے مان اعتبار کے رشتوں نے مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں، صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا کہ یہ زندگی اتنی عرضہ ہے۔ اور اب دوبارہ دھیرے سے اس نے اپنی منتشر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں سے بھی چلے جانا چاہیے ہوٹل میں، مگر یہ لوگ مجھے جانے نہیں دیں گے۔ پھر ابو سے کہتی ہوں آئیں مجھے لے جائیں وہاں سے ہوٹل میں، مگر چھٹی حصے سے خبردار کرنے لگی نہیں ممکن نہیں، ابو یہی تو چاہتے ہوں گے۔ پھر ٹوری کو گھٹنوں پر ٹکا کر چمکتے انگاروں پر نگاہ کی۔ مجھے مر جانا چاہیے، ختم کر لینا چاہیے خود کو۔ اذیت اٹھانے کا حوصلہ نہیں، اور ان پیارے محرم محترم رفیقوں کو دکھ دینے کی ہمت نہیں، اور وہ شخص جو مجھے قبول کرے گا اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ سوچ سوچ کر دماغ کی رگیں درد کرنے لگی۔ میں یہاں سے چپکے سے چلی جاتی ہوں۔ ایک اور سوچ سے سر اٹھایا، نہیں میں ان سے محبت کرنے والے رشتوں کو بدنامی نہیں دے دوں گی۔ پھر دھیرے سے مٹھیوں میں بال جکڑ لیے۔ اس برزخ کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ جو تمہارے باپ نے تمہارے لیے بنا رکھا ہے۔ نصیب کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ سلگتے ہوئے ذہن سے سوچا، لکڑی سے انگاروں کو چھالنے لگی۔ ایک شعلوں کا رقص اس کے اندر بھی شروع ہو گیا۔ نانا ابو میں نے اپنا سامان پیک کر لیا، میری ٹکٹ منگوا دیں، میں نے واپس جانا ہے۔ پھر وہ سرحدی کے سامنے کھڑے ہو کر اسے دھیرے سے کہا۔ کچھ دیر رک کر ان کے جواب کا انتظار کیا، اور پھر بنا ان پر نگاہ ڈالے پلٹ آئی۔ ستا ہوا چہرہ، بکھرے بال، ملگجا لباس، وجود کسی بھی طرح کے گرم کپڑوں سے بے نیاز متوارم آنکھیں۔ گہرا دکھ فیروز سرحدی کے اندر سرایت کر گیا۔ تمہاری پیاری بیٹی کی بیٹی ہے، کتنی دکھی اکیلی ہے، کیسی کیسی جنگ اس کے اندر، کیا وہ اس کو ایک اور لاؤ میں جھونک دیں؟ نہیں، ان کا دل کانپ گیا۔ عائشہ، عبید، وہ بے اختیار پکار اٹھے۔ اور پھر وہ دن اس کے نصیب کا آخری دن تھا، یا پھر ایک اور منزل کی جانب ایک اور سفر۔ بہرحال نیک نیتی سے فیصلہ کیا، اور فیروز سرحد کی کلمات سن کر وہ سب ساکت رہ گئے۔ عائشہ کی ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی، پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ صبح ناشتے کی میز پر فیروز سرحدی نے اعلان کر دیا کہ آج وہ رحیم اور شائزہ کا نکاح کریں۔ کسی کو اعتراض ہو تو 1 گھنٹے کے اندر بتا دے، عائشہ چند گھنٹوں میں جو تم تیار کر سکتی ہو کر لو۔ عائشہ تو خوشی سے بے حال ہوگی، فاطمہ اور جمیلہ تو حسد و جلن سے جھلس گئیں۔ کنوارے خوبصورت پڑھے لکھے بیٹے کے لیے کیا طلاقتن رہ گئی ہے؟ عائشہ کیا ہو گیا تمہیں؟ میرا بیٹا اس کے ساتھ خوش رہ لے گا، اور پھر اپنوں کے دکھ اپنے ہی تو سمیٹتے ہیں۔ ان کے انداز میں فخر اور شکر دونوں تھے۔ میں نے تو اپنے لڑکوں کی کمانیں کھینچ کر رکھی تھی، دیکھتے ہیں جو اس کا نام بھی لیتی، دودھ نہ بخشتی۔ فاطمہ کے انداز میں کینہ تھا، میں نے تو اسے ہمیشہ بیٹی ہی سمجھا تھا، بیٹی سمجھ کر اس کا دکھ بانٹ رہی ہوں۔ ربیہ بہت عزیز تھی مجھے، کہتے ہوئے وہ مصروف سے انداز میں اٹھ گئی، خواہ خواہ کے دل برا کرنے کے انداز۔ شائزہ اسلام ساکت و جامد بیٹھی رہ گئی۔ نکاح کے لیے اس نے انکار کر دیا تھا، اقرار کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ پچھلے ہفتے کو ہی تو سامان باندھ کر نانا ابو سے ٹکٹ کے لیے کہا تھا، مگر وہ ٹال رہے تھے۔ رات اس نے ابو کو فون کر دیا تھا کہ آپ مجھے لینے آ جائیں۔ ان کی آواز جوش و خروش سے بھر گئی، پہلی فلائٹ سے آ رہا ہوں، اور اب یہ کیا ہو رہا ہے اتنی جلدی؟ اتنی اجلت میں ممانی نے اس کے سامنے ہلکے گلابی کلر کا بھرے ہوئے کام کا سوٹ رکھ دیا، یہ پہن لو۔ ممانی اور اس کے سینے سے لگ گئی، انہوں نے دھیرے سے اس کے تھپکتے ہوئے اس کے گال کو بوسہ لیا۔ بس بیٹا، دکھ کے دن ختم، اب ہنسو بولو، خوشیاں مناؤ۔ ممانی، ابو بھائی اور رحیم بھائی، ابو بھائی کو اب تم بھول جاؤ اور صرف رحیم کے بارے میں سوچو جو اب تمہارا بھائی نہیں ہے۔ میں تمہیں تیار کرنے کے لیے نتاشا کو بھیج رہی ہوں۔ شاباش، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ اف، کیسے نہ سوچیں، ابو اسے لینے آ رہے ہیں، ادھر اس کا رشتہ پکا کر کے رحیم کیسے اس کے لیے راضی ہوں گے؟ وہ تو نہیں، سر ہلاتے ہوئے بے چینی سے اس نے بالوں میں انگلیاں پھنسا لیں۔ مجھے نکاح نہیں کرنا، یہ رحیم بھائی کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں نانا ابو کے پاس جاتی ہوں۔ سرحد سے اٹھی، دوسرے ہی لمحے واپس بیٹھنا پڑ گیا۔ نتاشا اور صوبیہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ویسے تو تمہیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں، سامنے کاؤچ پر بیٹھ کر بغور اس کا لہجہ جائزہ لیتے ہوئے تکن بھرے انداز میں کہا، تمام ہتھیاروں سے لیس ہے محترمہ۔ نتاشا نے اس کی سفید گلابی رنگت کھلتی ہوئی خوبصورتی کو حسدانہ نظروں سے دیکھا۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ گئی، اس نے میرے دل پر شب خون مارا ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ صوبیہ نے خون اشام نظروں سے دیکھا۔ رحیم اور میں ایک دوسرے سے کتنا اٹیچ تھے، مگر تم آئی ہو، صرف تمہاری وجہ سے رحیم کو مجبور کرتی رہی، اور وہ کسی طرح سے راضی ہوئے۔ یہ میرا اور ان کا دل جانتا ہے، اب ہم بھی تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ صوبیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے کھا جائے، اور ششتر رہی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسی وقت ممانی اندر داخل ہوئی۔ تم تیار نہیں ہوئی ممانی؟ اس کا دل سکڑا، چلو بعد میں تیار ہو جانا۔ محبت میں گلابی بھرا ہوا دوپٹہ اس پر ڈالا۔
گلے میں گلاب کے پھولوں کا ہار ڈالا، کچھ گھونگھٹ نکال دیا۔ آئیے بابا جان، فیروز سرحدی وکیل گواہ اور مہر کے ساتھ اندر آ گیا اور پھر سب کچھ آنن فانن ہوتا چلا گیا۔ وہ ڈھہ سی گئی کہ لمحے کے لیے اس نے اسے کتنا بدل دیا تھا، کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ مبارک ہو بیٹا، ممانی نے ساتھ لگا لیا۔ فیروز سرحدی شکر سے مسکرائے۔ نتاشا اور صوبیہ صدا اب بھی نہ کر سکیں، ان کے تو عزائم کچھ اور ہی تھے۔ انہوں نے اپنی باتوں سے اتنا ہراساں کر دینا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگنے کی سوچتی مگر جل بھن رہی تھی۔ ماں بیٹیاں عائشہ کو گھر کی بیٹیاں نظر نہیں آئیں جو اتنے خوبرو رحیم کے لیے اسے چن لیا، حالانکہ آس امید کتنی ان کے لیے تھی۔ انہیں چلتر کو بہو بنا لیا، خود ہی بھگتے گی چلتر کو۔ اس سر سے مغرب ہوگی، مغرب سے عشاء، سخت و جامد بیٹھے حالات کی اس کروٹ پر تحیر زیادہ تھی۔ کیا اسے کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ صوبیہ کی باتیں، اف ابو کو فون کیا تھا، آنے والے ہوں گے اسے لینے، کیا کہتے ہوں گے؟ اور خود رحیم کا اس جبری رشتے پر رد عمل ادھر تو جھانکا نہیں، آکاش بھائی کی شکل نظر ہی نہیں آئی۔ تب بھی ممانی ڈھکے اندر آ گئی۔ خوان ڈھکے، کھانا کھاؤ، عشاء کی نماز پڑھو، شکرانے کے نفل عطا کرو، سکون سے سو جاؤ۔ شائزہ مسکرا کر اسے دیکھا، کتنی مسرور تھی وہ۔ اب تم نے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے ممانی، ابو ان سے بابا جان خود ہی نپٹ لیں گے، تم اب کسی تفکر میں مت پڑو۔ پلیٹ اس کی جانب بڑھائی، مجھے بھوک نہیں ہے، اسے سر جھکا لیا۔ کھاؤ گی تو بھوک کا احساس جاگے گا۔ ممانی، آپ نے کتنا ظلم کیا رحیم بھائی کے ساتھ، جب اب بھائی نہیں شرعی حق ہے، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ انکار تھا تو انکار کر دیتا، قسمت نے تمہیں میری بہو بنانا تھا سو بنا دیا، اب اگر مگر مت کرو۔ وہ نوالا بنا بنا کر اس کے منہ میں دیتی چلے گی۔ اب وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ جب وہ برتن سمیٹ کر اٹھی، جاتے جاتے بولی، رحیم کو بھیجتی ہوں، وہ ملنا چاہتا ہے۔ مسکرا کر اسے دیکھا، وہ اندر تک کام گئی۔ اب کیوں، اب کیوں؟ وہ پتھر ہونے لگی، جانے کتنا وقت گزرا اور رحیم اندر آ گئے۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شائزے، دھیمی سی آواز کے علاوہ اس کی شکل بھی عبید بھائی سے مشابہ تھی۔ کیسی ہو؟ مجھے یقین ہے کہ تم۔ وہ جھٹکے سے پلٹی۔ آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا، کیوں مجھے قبول کیا، کیوں سب کے ساتھ مل کر سب جانتے بوجھتے بھی میں نے شادی نہیں کرنی، کبھی بھی نہیں، کسی سے نہیں۔ پھٹ پڑی۔ رحیم چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا، آنکھیں رخسار گردن، یہ ملنے کا دکھ تھا۔ میں نے بھی شادی نہیں کرنی تھی، کسی سے بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اب ہو گئی ہے تو اچھے دوستوں کی طرح سے نبھائیں گے۔ اس کی نگاہ ٹھٹک گئی، ایک نگاہ تغافل اس پر ڈلی اور باہر نکل گئی۔ وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ دیا تھا، وہ کیا کہہ کے تھے؟ ایک اور سفر، ایک اور منزل، وہ تم بھی تو یہ بھی چاہ رہی تھی، وہ تم بھی تو یہی چاہ رہی تھی۔ اندر سے آواز آ بھری، وہ بیڈ پر گر گئی۔ تو میں اور کیا کرتی؟ آنسو سے پھر سے راستہ دیکھ لیا تو صوبیہ اور رحیم، رحیم اور صوبیہ ایک نہیں کہانی۔ رات جانے کیسے گزری، صبح دم آنکھ لگی تھی کہ تیز آواز نے کھولی۔ دوسرے لمحے اٹھ بیٹھی۔ ابو، سارے حواس منجمد ہو گئے۔ دوسرے لمحے وجود ٹھنڈا شور ہو گیا۔ سکندر بھائی، اب کیا لینے آئے ہیں؟ ابو بہت گرم ہو رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ جواب میں دانا ابو کی دھیمی سی سلح جو آواز سکندر بھائی کا لہجہ سے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، جو غصے میں گم ہو رہے تھے۔ زندگی ایک تو راہ پر آ کھڑی ہو گئی تھی، جانے کس راستے سے کس منزل تک پہنچنا تھا۔ یاور بیٹیاں کھلونا نہیں ہوتی جنہیں جب چاہیں جس طرح سے کھیلیں۔ تم نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کر لی ہے، جانے کیسے اب تک زندہ ہے۔ جتنا نقصان ہوگا میں پورا کروں گا تمہارا۔ میں خود ان لوگوں کو بتا دوں گا کہ جن سے تم رشتہ طے کر کے آئے ہو، وہ صرف اپنوں میں خوش رہ سکتی ہے، باہر نہیں۔ اب اسے اور تنگ مت کرو۔ یاور اسلام صوفے پر گر گئے۔ سکندر بھی گرم ہو کر ٹھنڈا ہو گیا۔ خود گہروں میں شادی کا انجام دیکھ لیا تھا تم نے، اب اسے خوش رہنے دو۔ بابا جان، اس رشتے کے صدقے جو میرا تم سے ہے۔ انہوں نے دھیرے سے ہاتھ جوڑے۔ میری بیٹی کی روح بھی بہت بے کل و مضطرب ہے، اسے پرسکون ہونے دو۔ انہوں نے دھیرے سے فیروز سرحدی کے ہاتھ تھام لیے۔ شاید انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا، یا پھر خدا نے ان کے دل میں رحم ڈال دیا تھا، یا خدا کو اس بحال اور غموں سے چور لڑکی کا صبر برداشت پسند آ گیا تھا۔ کہاں ہیں وہ؟ اپنے کمرے میں۔ عائشہ اور مہروز کو کچھ اطمینان ہوا۔ بلائیں، آئیں، وہیں چلتے ہیں۔ عبید نے مسکرا کر کہا، اب تم آئے ہو تو اپنے ہاتھ سے رخصتی کروا کر جاؤ۔ کل میں نے نکاح کر کے اپنے فرض ادا کر دیا، اب تم اپنا فرض ادا کرو۔ فیروز سرحدی نے کا ہاتھ تھاما تھا۔ عبید، رحیم آ گیا؟ نہیں ابو، 6 بجے آئے گا، ڈیوٹی ہے۔ میرے عبید جیسا ہے تمہارا دماغ۔ اور وہ بے حد خوش تھے، ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ خواب تھا کہ تصور خیال سب اس کے گرد جمع تھے۔ ابو اور سکندر سامنے۔ شائزے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دو شائزہ، سکندر بھائی کی آواز، اس کا سارا غبار، انات، تنفر، غصہ بہہ نکلا۔ معافی تلافی کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ دھیرے سے شائزہ کے سر شانے سے لگا لیا۔ برسوں سے تکی آ رہی شائزہ کی تکن یکدم سے غائب ہوتی چلی گئی۔ 1 ہفتے بعد آج اس کی رخصتی تھی۔ کراچی سے رحمہ، غزالہ، توقیر بھائی خاص طور پر آئے ہوئے تھے۔ حماد جو راہیں ہموار کر رہا تھا سوچ کر رہ گیا۔ غزالہ کی گود میں اس کا ننھا منا سا بیٹا تھا۔ وہ پھر سے سلم اور سمارٹ ہو گئی تھی۔ اچھا تو یہ بات تھی، اس لیے یہاں رہنے پر بضد تھی۔ رحمہ نے اسے چٹکی بھری۔ نہیں، ایمان سے میری مرضی نہیں تھی۔ ہاں بھائی نے ایک پروین کے ہاتھ پاؤں باندھ کر نکاح کروا دیا تھا۔ زمائنی سے شرارت، ہاں واقعی سرل سے سرل ہے، ایسا ہی تھا۔ وہ اس کے انداز پر بے ساختہ ہنسی۔ تمہاری جٹھانی مجھے عجیب سی لگی ہے، آدم بزار نہ چڑھی۔ غزالہ کان میں بولی۔ مفسدوں کا تو جواب نہیں، شکر ہے رشتے کی ہمیں زیادہ درد سری نہیں ہے۔ رحمہ کیوں پیچھے رہتی؟ دیکھو تمہاری مہندی کا رنگ کتنا خوبصورت ہے، یہ شوہر کی محبت ہے، یہ میری رات بھر کی ریاضت۔ اس کی ہتھیلیاں پھیلا کر شرارت سے مسکرائی تو وہ ہنس دی۔ شوہر کی محبت، یہ تو نصیب والوں کی کھیل ہے۔ رحیم خوش ہے، غزالہ کان میں بولی۔ وہ بس مسکراتی رہی، بھرم بھرم اور بھرم۔
ہے۔ دلہن بنی شائزہ پر بے انتہا روپ آیا تھا۔ لائٹ اور ڈارک پرپل کنٹراسٹ کا لہنگا، ہم رنگ جویلری اور میک اپ، دولہا بنا رحیم بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ رات کے رخصتی کمل ہونے لگا، گیٹ پر بھی سجاوٹ کا انتظام تھا جس نے سب کو ششدر کر دیا تھا۔ یہ کہاں جائیں گے؟ فاطمہ تو ششدر تھی۔ تبھی فیروز سرحدی نے باواز بلند اعلان کیا، میں نے ربیہ کی خواہش پر جو کاٹیج لیا تھا وادی میں، وہ میں شائزہ اور رحیم کے نام کر رہا ہوں۔ ان سے بہتر کوئی مستحق نہیں ہے۔ وہ سب کے خاکستر ہونے کے لیے الفاظ کافی تھے۔ اتنا خوبصورت بڑا اطراف میں سرسبز وادی، خوبصورت مناظر کے درمیان دلکش کاٹیج، کتنا لمبا ہاتھ مارا ہے۔ ان کے دل جل گئے تھے، مگر فیروز سرحدی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سرخرو تھے، سب اسے کاٹیج چھوڑنے آئے تھے۔ اتنا خوبصورت روشن ہوا دار کاٹیج۔ رحمہ اور غزالہ حیران رہ گئی۔ گرمیوں کی چھٹیاں تمہاری طرف، غزالہ ہنسی اس کے کان میں بولی، ہم 2 ماہ بعد ہنی مون منانے ادھر آ جائیں۔ رحمہ کی آنکھیں چمکی، وہ بس سنتی رہی۔ سے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا، مگر کیا وہ خوش قسمت تھی؟ جاتے ہوئے فیروز سرحدی ان کے پاس ہے، یہ مکان میں نے تم لوگوں کے نام کیا ہے، اس کو سجانا، گھر بنانا تم دونوں کی ذمہ داری ہے۔ مجھے یقین ہے رحیم تم اپنی محبت، دھیان نو خیال سے شائزے کی کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دو گے۔ ایک نگاہ اس پر ڈال کر رحیم نے سر جھکا لیا، وہ اس کی جانب متوجہ ہی نہیں تھی۔ یاور اسلام نے اس کے ہاتھ میں بلینک چیک تھما دیا۔ سکندر نے اپنے ساتھ لگا کر بھائی کی محبت اور مان دیا جس کے لیے وہ ترس گئی تھی، اپنا تحفہ لینا، کراچی آنا۔ بشارت سے انسا اس کی آنکھوں بھی چمکنے لگی۔ رحمہ، غزالہ، توقیر بھائی رات بھر ادھر ہی رہ گئے، باقی سب رخصت ہو گئے۔ یاور اسلام اور سکندر نے رات کی فلائٹ سے واپس چلے جانا تھا۔ رات کے رحیم جب اپنے بستر پر آ کر لیٹا تو وہ لباس تبدیل کر کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رحیم اس پر ایک نگاہ ڈال کر رہ گیا۔ آپ نے مجھے ایک دوست سمجھا، اس کے لیے بے حد شکریہ۔ میں پوری کوشش کروں گی، ایک اچھی بلکہ بہترین دوست بنوں گی۔ آپ کو مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ کمرے کی خاموش فضا میں شائزے کی آواز پڑی، آپ زندگی کے کسی موڑ پر دوسری شادی کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ رحیم نے سرت سے سر اٹھایا، وہ کمبل میں چھپ چکی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرائے، وہ اٹھا، اتنی سی لڑکی کتنی بڑی بڑی باتیں کر لیتی ہے، قصور تمہارا نہیں، تمہارے راستے میں پتھر ہی اتنے تھے۔ تم حوصلہ کرنا، میں دوسری شادی بھی تم سے کروں گا، مگر تمہارا یقین بحال کر کے، تمہاری زندگی سے تمام خوف کنکر اور اندیشوں کے سنگریزے نکال کر۔ دھیرے سے کمبل سیدھا کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ مجھے تم جیسی لڑکی خوش رکھ سکتی ہے جو ریاکاری، منافقت، کینہ توزی اور گھریلو سیاسی جنگ کرنا نہ جانتی ہو۔ وہ دھیرے سے ہنسا، معصوم فرشتہ، یہ مجبوری کا نہیں، خوشی کا بندھن ہے۔ زندگی کا نیا سفر سکون و اطمینان سے شروع ہوا۔ رحمہ، غزالہ، توقیر بھائی چند دن گزار کر چلے گئے۔ عائشہ ممانی اور نانا ابو ہر دوسرے دن آ جاتے۔ شائزے کی زندگی میں روشن چمکیلی شفاف صبح آنے لگی تھیں۔ اب نہ آگے جانے کی فکر تھی، نہ پیچھے کا ڈر۔ اندیشے وہاں میں خوف سے انہیں ڈراتے تھے۔ وہ رحیم محبت امیز انداز میں اس پر مہربان تھا۔ صبح وہ 8 بجے آفس کے لیے نکل جاتا، 7-8 بجے واپس آتا، چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ اپنا کمپیوٹر سنبھال لیتا یا پھر اخبار پڑھتا۔ شائزے سارا وقت میں گھرداری کے بعد ایم اے کی کتابیں پڑھتی، دوستانہ ماحول میں دن گزر رہے تھے۔ اس روز رحیم آفس سے آیا تو ایک لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ کیا ہے؟ ایم اے کا فارم۔ ایک خوشی روم میں سرایت کرتی چلی گئی۔ ایم اے پھر لیکچرر، بھر کر دے دینا۔ وہ اندر چلا گیا۔ تھینک یو۔ تشکر سے جاتے ہوئے رحیم کو دیکھا، اس کی شرافت روز بروز اس کے دل میں قدر و منزل بڑھا رہی تھی۔ میرے ڈاکومنٹس، کھانے پر اس کی جانب دیکھا، میں نے انکل کو فون کیا، بھجوا دیں گے۔ رحیم نے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ نانا ابو کی طرف چلیں؟ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ شائزہ حیران ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا تمہارا اعتماد، یقین بحال ہو جائے تو خوش و خرم اسی مکان کو گھر بنا کر آنا۔ تو وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ یہ مکان تو گھر بن گیا، تمہاری گھرداری سگڑ پہ سلیقے سے اطراف میں نگاہ کر پھر دھیرے سے اس کی جانب جھکا۔ تمہارا یقین، تمہارا اعتماد بحال ہو گیا ہے؟ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ بولو ہاں، اس ناطے تو ادھر ہوں۔ اس کی پلک جھکی۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ تم خوش ہو؟ رحیم نے بغور اس پر نگاہ کی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کیا آپ خوش نہیں؟ شائزہ نے سر اٹھایا۔ میں بہت صاف کو شخص ہوں شائزہ، جو سوچتا ہوں کہہ دیتا ہوں، جو چاہتا ہوں پا لیتا ہوں۔ میں خوش نہیں ہوں۔ وہ ساخت رہ گئی۔ صوبیہ، رحیم اور صوبیہ بچپن کا ناتا ہے، آپ دوسری شادی کر لینا، ہم اچھے دوست ہیں، کہے جملے دیکھے منظر سامنے تھے۔ پوچھو گی نہیں کیوں؟ اس کی جھولتی لٹ کو چھوا، ایک سرد و گرم لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ ہمارا رشتہ دوستی کا متقاضی ہے، کیا اس سے آگے؟ دھیرے سے اس کے ہاتھوں کو چھوا، پیش قدمی ضروری تھی۔ پاگل لڑکی، اچھا خوبصورت وقت محض دوستی کے نظر کر رہی تھی۔ یہ بے ساختہ ہاتھ کھینچ کر گود میں رکھ لیا، اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ پلیز ایسی بات مت کیجیے گا جو میرے اختیار میں نہ ہو۔ میں اس تحفظ، عزت، محبت کے لیے آپ کی روم سے شکر گزار ہوں، مگر اس کی آنکھیں بھیگی، لفظ کام گئے۔ شائزے، کیا مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ کہاں نہ شکر گزار ہوں، مگر میں آپ کے قابل نہیں، میرا وجود داغدار ہے، آپ کی محبت کے قابل نہیں۔ آپ صوبیہ سے شادی کر لیجیے گا۔ آنسو رخسار پر پھیلے۔ رحیم کو یہ لفظ بھی گنگ کر کے رہ گئے۔ جائے گا صوبیہ کا نام؟ تم کس قابل ہو؟ مجھ سے پوچھو۔ رحیم نے اس کی گود میں رکھے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں کوئی نہ سمجھ بچہ تو نہیں ہوں جسے ناپسندیدہ کھلونا پکڑا دیا جائے۔ تمہیں تو خوشیاں مسرتیں دینی تھی، دکھوں کے جہنم سے نکالنا تھا، نہ کہ ایک اور برزخ میں ڈال دیتے۔ دھیما انداز، محبت امیز لہجہ، حدت امیز۔ بس وہ اسے دیکھتی رہی، آنسو گرتے رہے، دل میں چلتا رہا، دکھ روتے ہوئے رہے، اور وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی داستان سناتی رہی۔ رحیم حواس فاختہ ہو گیا۔ شائزے، رحیم دھیرے سے آگے بڑھا اور اسے اپنے سال میں لے لیا۔ وہ چیخ کر رو رہی تھی، سارے زخم ہرے ہو گئے۔ خود رحیم کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھیں۔ اس کی زخم خود وجود پر محبت کے پھائے رکھے۔ مجھے بہت کچھ پتا تھا، انہوں نے سب کچھ بتا دیا تھا، مگر یہ اتنا ظلم، ملال سے اسے دیکھا۔ شانی، تم مجھے کتنی عزیز ہو گئی ہو،
کبھی خود ہی اعتبار آ جائے گا، مگر کسی جبر سے میں نے شادی نہیں کی، اس خوف کو دل سے نکال دو۔ دھیرے سے ایک بار پھر اسے اپنے سار میں لے لیا۔ اب بے آواز آنسو اس کا گریبان بھگو رہے تھے اور رحیم اس کے درد میں پور پور بھگ گیا تھا۔ اور درد تو وہی اہم ہوتے ہیں جس کا احساس دل سے ہو۔ بہت سے بوجھل بھیگے ہوئے دکھی لمحے ان کے درمیان بے آواز گزر گئے۔ آنسو تھم گئے، سسکیاں رکیں، ایک سکون سا پھیل گیا، نئی محبت کی خوشبو ان کے اطراف میں پھیلتی چلی گئی۔ شائزے دھیرے سے اس کا چہرہ اٹھایا، فطری احساس سے بوجھل پلکیں لرزیں، یقین خود بخود ہی زندہ ہونے لگا۔ ادھر دیکھو۔ نم رخساروں کو دیکھتے ہوئے نم پلکوں کو چھوا، وہ دھیرے سے پیچھے ہٹی، اس نے تیزی سے پلٹتی شائزے کی کلائی تھام لی۔ نانا ابو کو فون کر کے کیا کہوں؟ رحیم نے دھیرے سے اس سے ہاتھ دبایا، وہ اندر سے خوش تھی۔ میں تیار ہوں، وہ دھیرے سے پلٹی، فون کر کے کہہ دے ہم آ رہے ہیں۔ اس کے دل کی محبت اس کے چہرے کا سکون بن گئی تھی، لب مسکرا رہے تھے۔ یاہو! نعرہ محبت بلند کرتے ہوئے مکہ ہوا میں لہرایا اور بھاگتی ہوئی شائزے کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ اس کا بھیگا ہوا قہقہ مسکراتی ہوئی ہنسی یکدم ہی مکان کو گھر بنا گئے۔ بے تحاشا پھولی پھول، خوشبوئیں، خیال تھا کہ خواب حقیقت ہی ہے تلسم۔ رخساروں پر پھولوں کی نرماہٹ ٹھہر گئی تھی، بے ساختہ آنکھ کھلتی چلی گئی۔ دوسرا لمحہ بے حد حیرت انگیز تھا، کیا خیال حقیقت پر مبنی تھا۔ بے تحاشا پھول اس پر اچھالتا رہی، مسکراتے ہوئے گنگنا رہا تھا، سالن و مبارک۔ شانزی کے چہرے پر بھینچی ہوئی شرمیلی سی مسکان تھی، یقین و محبت کی فضا اس کے اندر معجزن ہوتی اس کی زندگی کو منور کر رہی تھی۔ رحیم سے متعلق سارے خدشے اور وہمیں نکلتے چلے گئے تھے۔ ناول کا نام چینل کے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے، تو آپ وہاں سے بھی ناول کا نام پڑھ سکتے ہیں۔